ہمارے پڑوسی ملک بھارت کی خفیہ ایجنسی ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ یعنی را کے سابق چیف امرجیت سنگھ دولت نے جب اپنی جاسوسی کی زندگی پر کتاب لکھی تو اس کتاب کے چرچے پوری دنیا کی خفیہ ایجنسیوں کے درمیان لمبے عرصے تک ہوتے رہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنے باس ایم کے نارائن اور اپنے جونیئر اجیت ڈوول کے کام کرنے کے انداز کو پوری دنیا کے سامنے فخریہ انداز میں پیش کیا۔ ایم کے نارائن بھارت کی انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ اور بعد میں حکومت کے مشیر برائے قومی سلامتی بھی رہے، جبکہ اجیت ڈوول بھی انٹیلیجنس بیورو کی سربراہی کر چکے اور فی الحال وہ بھارتی حکومت کے مشیر برائے قومی سلامتی ہیں۔ دولت نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے انٹیلیجنس بیورو کے دہلی ہیڈ کوارٹر میں 4 سال گزارے اور اسی وقت مجھے نارتھ بلاک میں ایم کے نارائن کے ساتھ ایک کمرہ شیئر کرنے کا موقع ملا۔ اس وقت میرے سب سے بڑے باس اے کے دوے ہوا کرتے تھے، ان کے نیچے آر کے کھنڈیلوال تھے جنہیں نارائن کینڈی کہا کرتے تھے۔ دوے کو یہ دیکھنے کا جنون تھا کہ آپ فائل پر کیسے نوٹنگ کرتے ہیں۔ اکثر وہ اپنے ساتھیوں کی فائل پر موجود نوٹنگ پر تنگ ہو کر کہتا کہ ایک سب انسپیکٹر بھی اس سے بہتر لکھ سکتا ہے۔ کبھی کبھی نارائن بھی ان کی اس بات پر ناراض ہو جاتا۔ دوسری طرف کے این پرساد تھا جو باہر سے سخت نظر آتا لیکن اندر سے بہت نرم مزاج تھا اور نوجوانوں کو وہ سب کچھ سکھانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا جو وہ جانتا تھا۔ اے ایس دولت نے لکھا کہ انہوں نے خفیہ معلومات کے تجزیے کا ہنر نارائن کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر سیکھا تھا۔ ان سے یہ بات بھی سیکھی کہ فیلڈ سے آنے والے ہر پرجوش انٹیلیجنس افسر کی رپورٹس کو کیسے کم کرنا ہے۔ نارائن نے انہیں یہ بھی سکھایا کہ اگر ممکن ہو تو ایک صفحے کے اندر جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہہ دو۔ نارائن دشمن کا انتظار کرنے کے کھیل کے ماہر تھے، لیکن کاؤ نارائن سے اس لحاظ سے بہت مختلف تھے۔ وہ بہت خاموش رہتے اور لوگوں کے ساتھ کم ہی بات کرتے۔ ان کے بارے میں یہ قصہ مشہور تھا کہ جب تک وہ را کے چیف کے عہدے پر رہے ان کی تصویر نہ تو کسی میگزین میں آئی اور نہ ہی کسی اخبار میں۔ جہاں نارائن کافی دیر تک موصول ہونے والی معلومات کا تجزیہ کرتے تو وہیں کاؤ عمل کرنے پر یقین رکھتے تھے۔ وہ ایک عملی یا آپریشنل آدمی تھے جسے اپنی معلومات پر بہت بھروسہ تھا۔ ان دونوں کی شخصیت میں بڑا فرق تھا، لیکن یہ دونوں بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے بہترین لوگ تھے۔ معلومات کی کثرت کے باوجود وہ فیصلے کرنے میں جلدی نہیں کرتے تھے۔ کبھی وہ ایک فائل کو پڑھنے میں گھنٹے، دن اور کبھی مہینوں لگا دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا تجزیہ ہمیشہ اعلیٰ معیار کا ہوتا۔ نارائن کی نظر ہمیشہ تیز تھی، اگرچہ وہ دولت سے بہت سینئر تھے، لیکن انہیں بہت پہلے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اپنے باس آر کے کھنڈیلوال سے زیادہ خوش نہیں۔ لیکن ان کی ایک کمزوری یہ بھی تھی کہ وہ اپنی ہیرو شپ کو پسند کرتے تھے۔ جواہر لال نہرو کے انٹیلیجنس چیف بی این ملک نے ایک کتاب مائی ایڈ ود نہرو لکھی اور اس کتاب میں وہ ایم کے کو ایشیا کا بہترین انٹیلیجنس افسر کہتے تھے۔ نارائن جب بولتے تو ان کے اعزاز میں کمرے میں خاموشی چھا جاتی۔ گاندھی خاندان کو ان پر بہت زیادہ اعتماد تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ انٹیلیجنس کی دنیا میں موزوں ترین رہے، خاص طور پر راجیو گاندھی کے لیے جو نارائن پر بہت زیادہ انحصار کرتے تھے۔ راجیو گاندھی کو انٹیلیجنس معلومات کا بہت شوق تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ خارجہ پالیسی کو انٹیلیجنس سے کیسے متاثر کیا جا سکتا ہے۔ وہ نارائن سے ملنا پسند کرتے اور ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ راجیو ہمیشہ یہ جاننے کے خواہشمند رہتے کہ دہلی میں غیر ملکی سفارتکاروں کی سرگرمیاں کیا ہیں۔ ایک بار ارون سنگھ اور ارون نہرو بھی انٹیلیجنس بیورو کی ایک جاسوس ٹیم کے ساتھ یہ دیکھنے گئے کہ گراؤنڈ پر دراصل کیا ہو رہا ہے۔ نارائن نے ایک مرتبہ جب ایک خاص معلومات وزیر اعظم کو دی تو وہ اس معلومات کا ذریعہ جاننے کے لیے ان کے پیچھے پڑ گئے، لیکن نارائن کا جواب تھا کہ وزیر اعظم صاحب، میرا کام آپ کو معلومات فراہم کرنا ہے، لیکن آپ کو یہ پوچھنے کا حق نہیں کہ مجھے یہ معلومات کہاں سے ملی۔ اجیت ڈوول نارائن کے دور میں ایک ابھرتا ہوا ستارہ تھے۔ اجیت کو پہلے پہل سب نے اس وقت دیکھا جب انہیں شمال مشرقی انڈیا کی ریاست میزورم میں کام کے سلسلے میں بھیجا گیا۔ ان دنوں میزورم میں ڈوول فیلڈ مین ہوا کرتے تھے اور ان کے روپوش ہونے والوں یا انڈر گراؤنڈ رہنے والوں سے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ سن 2006 میں ڈوول نے ٹائمز آف انڈیا اخبار کو ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ایک بار میں نے لارڈینگا کے میزو نیشنل فرنٹ کے باغیوں کو اپنے گھر رات کے کھانے پر دعوت دی۔ وہ بھاری ہتھیاروں سے لیس تھے۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ وہ مکمل محفوظ رہیں گے اور میری بیوی نے ان کے لیے سور کا گوشت پکایا۔ حالانکہ میں نے اس سے پہلے کبھی سور کا گوشت نہیں کھایا تھا، لیکن اس موقع پر کھایا۔ سن 1982 سے 1985 تک کراچی میں انڈیا کے کونسل جنرل رہنے والے جی پارتھا سارتھی بتاتے ہیں کہ ڈوول نے سب سے پہلے
पहले नवाज शरीफ से राब्ता कायम किया। उस वक्त वो पाकिस्तान की सियासत में उभरना ही शुरू हुए थे। 1982 में जब भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर लाहौर पहुंची तो डोवल के मशवरे पर ही नवाज शरीफ ने अपने घर के लॉन में इंडियन टीम की मेजबानी की। सन 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 में डोवल के किरदार ने उनकी शोहरत में उस वक्त इजाफा किया कि जब इंतहा पसंद गोल्डन टेम्पल में दाखिल हुए तो डोवल भी खुफिया तौर पर मंदिर में ही मौजूद थे। 1988 में अमृतसर के रिहायशियों और गोल्डन टेम्पल के आसपास रहने वाले सिखों ने एक शख्स को रक्षा चलाते देखा तो उन्हें यकीन दिलवाया गया कि वो ISI का एजेंट है और खास तौर पर उनकी मदद के लिए भेजा गया है। ऑपरेशन ब्लैक थंडर शुरू होने से 2 दिन पहले रिक्शा वाला गोल्डन टेम्पल में दाखिल हुआ और अहम मालूमात लेकर बाहर आया। ये रिक्शा चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि अजीत डोवल थे। कभी किसी ने भी कश्मीर में डोवल के काम में मदाखलत करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि सब जानते थे कि वो एक बहुत बेहतर जासूस हैं। जब 1999 में इंडियन तैयारा हाईजैक करके कंधार ले जाया गया तो ब्रजेश मिश्रा ने अपने आदमियों को बातचीत के लिए वहां भेजना चाहा तो हुक्म आया कि ये काम इंटेलिजेंस ब्यूरो में अजीत डोवल और नहचल सिंधु से बेहतर कोई नहीं कर सकता। बिलाखिर इन दोनों को कंधार भेजा गया। तब भी अकेले डोवल ही इंडियन इदारों को सारी सूरत हाल बता रहे थे। उन्होंने कहा कि फैसला जल्दी करवाइए, यहाँ बहुत दबाव है, पता नहीं यहाँ कब क्या हो जाए। डोवल इन्हें सैटेलाइट फोन के जरिए कंधार में होने वाली मशावरत के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करते रहे। उन्होंने कहा कि यहाँ रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि अब वो अफगानी धमकियां देने लगे हैं कि अगर समझौता नहीं करना चाहते तो यहाँ से चले जाओ। जब नरेंद्र मोदी इंडिया के वजीर आजम बने तो कौमी सलामती के मशीर के लिए सबसे पहले हरदीप पुरी का नाम लिया गया, लेकिन अरविंद के अलावा बीजेपी में उनका कोई हामी नहीं था और आखिरकार नरेंद्र मोदी ने अजीत डोवल को इस काम के लिए ही रख लिया। और ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि अजीत डोवल को बीजेपी के मुखालिफ कांग्रेस के दौर में ही इंटेलिजेंस ब्यूरो का सरबराह बनाया गया था। जब MK नारायण कौमी सलामती के मशीर बने तो वो खुलेआम कहा करते थे कि जब मुझे किसी मामले में नरम रवैया अख्तियार करना होता तो मैं अमरजीत सिंह दुल्लत का इस्तेमाल करता, लेकिन जब लाठी का इस्तेमाल करना होता तो मैं अजीत डोवल को बुलाया करता था।